حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جن کی قبر کی توہین پر میں نے گزشتہ جمعہ مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ اس عظیم انسان کی قبر کی توہین کی گئی شام کے شہر ادلب میں، اور کس نے کی، کیوں کی، یہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کچھ بتلایا تھا اور آگے چل کر بھی اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کے دشمن نے ہمیشہ اس سے دشمنی کی ہے کہ جس نے دین کی بہت خدمت کی۔ یہ عجیب بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بہت مختصر دور پایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، لیکن ایسا انصاف، ایسا عدل کہ انہیں پھر عمر ثانی کہا جانے لگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات کو گشت فرما رہے ہیں تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو وہاں پر ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے سے، دودھ میں پانی ملانے سے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، تم پانی ملا دو۔ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اس گھر کو ذہن میں رکھا، اور صبح جب ہوئی تو وہاں اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا اور عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کروایا۔ اور بصیرت عمر یہ کہتی ہے کہ فاروق اعظم کہنے لگے مجھے امید ہے کہ اللہ اس عورت سے مجھے ایسا بیٹا دے، میری ایسے خاندان میں اولاد پیدا کرے کہ جو پوری عرب سرزمین کا حکمران بنے گا۔ یہ ایک بشارت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سو رہے ہیں تو سوتے ہوئے میں اٹھے، اپنی آنکھوں کو ملنے لگے تو کسی نے کہا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہی نام کا کوئی ایسا میری اولاد میں ہوگا کہ جس کی پیشانی پہ زخم ہوگا اور وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے تھے کہ میرے بچوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی پیشانی کے اوپر زخم ہو، تو وہ کون ہوگا؟ کیا پتہ آگے چل کے اللہ مجھے کوئی ایسا بیٹا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ بھی اس تجسس میں رہتے تھے کہ کون ایسا ہوگا کہ جو پیشانی پر چوٹ کھائے ہوئے ہوگا اور وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بچے کی شادی اس لڑکی سے کروائی کہ جو خدا خوفی کی وجہ سے کہتی ہے عمر نہیں تو عمر کا رب تو دیکھتا ہے، اس لڑکی کے یہاں پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جسے عاصم کہا جانے لگا۔ پھر اس لڑکی کے یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑنواسی لگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد چونکہ عبدالعزیز وہ خود مصر کے گورنر تھے، اور ایک دن اپنی بیوی کو خط لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو یہاں لے کر آؤ، اور یہ چھوٹے تھے، ان کی والدہ لے جانے لگیں تو عمر بن عبدالعزیز کے ماموں حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے کہا کہ انہیں میرے پاس ہی چھوڑ کر جائیں، ان کی ضرورت مدینہ منورہ میں ہے، میں ان کی تربیت کروں گا۔ وہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ جب پہنچی تو ان کے شوہر نے کہا کہ بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو انہوں نے رکھ لیا،
اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی تربیت ہم کریں گے، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ واقعی انہیں یہی ہونا چاہیے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ انہیں وہاں بلایا اور پھر بیٹے کی یاد نے ستایا، تو عمر بن عبدالعزیز اپنے والد کے پاس گئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے ایک بھائی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ گھوڑ سواری کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو عمر بن عبدالعزیز گرے اور ان کی پیشانی پر چوٹ آئی، زخم آئے، تو ان کے بھائی ہنسنے لگے۔ ان کے والد کو پتہ چلا، آ کر اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ بھائی کو لگی ہے، سر سے خون نکل رہا ہے اور تمہارے دانت نکل رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو۔ وہ کہنے لگے ابا جان بات یہ نہیں ہے، ہمارے خاندان میں جو ایک بات مشہور ہے وہ حضرت عمر کے خواب کے بعد کہ میری اولاد میں کوئی پیشانی پر چوٹ لگا ہوا آئے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ بچپن سے ہمارے اس بھائی میں یہ شریفانہ اور یہ بصیرانہ ادائیں ہیں، لگتا تھا وہ یہی ہے، لیکن اس کی پیشانی پر کوئی چوٹ نہیں تھی۔ آج جب اس کی پیشانی پہ چوٹ لگی ہے تو مجھے یقین ہو گیا یہی وہ شخص ہے کہ جو دنیا کو انصاف سے بھرے گا۔ کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغمبر نے بیت اللہ میں دعائیں کی ہیں، آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دے رہے ہیں کہ ایسی میری اولاد میں ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جو زمین کو انصاف سے بھرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا بصیرت فاروق اعظم کا خواب وہ اب دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد یہی عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کرتے ہیں کہ جتنا بھی بیت المال سے لیا ہوا جو مشتداروں کو دیا ہوا مال تھا وہ سارے واپس جمع کرو۔ سب سے پہلے ابتدا اپنے گھر سے کی، اپنی بیوی کو ترغیب دی کہ تمہارے والد نے تمہیں بہت سونا دیا، بہت زیورات دیے، تم اسے بیت المال میں جمع کراؤ۔ بیت المال میں اسے جمع کرا دیا گیا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جو 3,000 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، آج جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو 3 درہم کا صرف جوڑا پہن کے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت پتلا ہے، شاکاش اس سے بھی زیادہ کوئی موٹا کپڑا ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز وہ بھی پہنتا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جس نے اپنے شاہانہ ٹاٹ باٹ ختم کیے، شاہانہ انداز ختم کیے جو اپنے والد کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آج یہ حال ہے کہ شہد کی ضرورت ہے اپنے پر نانا عمر بن حضرت عمر کی طرح، لیکن گھر میں شہد کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آج عمر بن عبدالعزیز کا یہ حال ہے کہ چاند رات میں ان کی بچیاں آ کے کہتی ہیں ابا جان ساری سہیلیوں نے کپڑے بنا دیے، ہمارے کپڑے عید کے لیے نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اب بیت المال کے خزانچی کو لکھتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دو، میری بچیوں کی عید کے کپڑوں کا انتظام ہو۔ تو وہ خزانچی آگے سے جواب لکھ کے دیتا ہے، پہلے آپ پرچے پر یہ گارنٹی دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر بیت المال سے آپ کو وظیفہ بھی پیشگی نہیں مل سکتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز اپنی بچیوں کو کہنے لگے بیٹا کل عید انہیں پرانے کپڑوں میں گزار دینا۔ جہاں ان کی اس سیرت کا پتہ چلتا ہے وہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیسے حکمران تھے جنہوں نے اپنے ماتحت ایسے رکھے تھے کہ وہ بھی اس طرح کھل کے بات کرتے۔ آج کا وزیر چھوڑو، کوئی ایم پی اے بھی اپنی سیکٹری کو کوئی ایسی بات کرے اور وہ سیکٹری آگے سے ایسا جواب دے، دیکھو پھر اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن یہ عمر کے خاندان کا عمر ہے، ایسی باتوں پہ خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ماتحت بھی ایسے دیے ہیں۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو پھر اللہ رب العزت نے ایسی عظیم شانوں سے نوازا کہ پھر انہیں عمر ثانی کہا جانے لگا۔ جب دنیا سے جانے لگے
تو تقریباً 6 درہم ٹوٹل اپنے بچوں کی وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کسی نے کہا صرف 6 درہم، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا؟ سنو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، میں نے کئی دفعہ درس میں بھی اس کو بیان کیا۔ آج ہر ایک کے دل میں یہ ٹینشن رہتی ہے، اولاد کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ اسی اولاد کے لیے انسان کمانے لگتا ہے اور کماتا چلا جاتا ہے، نمازوں کا ہوش نہیں، آخرت کا ہوش نہیں، حقوق العباد کا ہوش نہیں، حرام آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ میری اولاد کا کیا ہوگا، اولاد اچھی ہو جائے، اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، اور اس میں وہ اپنی آخرت بھول جاتا ہے، اپنے عمل بھول جاتا ہے، اپنے اندر خدا خوفی کو بھلا دیتا ہے۔ اور یہ ٹینشن ہر ایک کو ہے، لیکن یہ فکر ایک الگ چیز ہے، اسے ذہن پہ سوار کر دینا یہ ایک الگ بات ہے۔ ذہن پہ سوار کرنا یہ کہ اولاد کی فکر میں حلال حرام کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں، حقوق العباد کی پرواہ نہیں، یہ ہے اپنے سر پہ اولاد کی ٹینشن کو سوار کر لینا۔ باقی اولاد کے لیے انسان کو فکر یہ ایک الگ چیز ہے، کرنی چاہیے، لیکن اسے اس درجے میں سوار کرنا کہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو تباہ کر دیں، یہ ان کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جواب اور پیغام ہے۔ کہا کہ آپ نے اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، تو وقت کا یہ مرد کلندر عمر ثانی جس نے دنیا کو انصاف سے بھر دیا جواب دیتا ہے، اگر میری اولاد متقی ہوئی، میری اولاد دیندار ہوئی، اللہ انہیں تقوی کی بدولت رزق عطا فرمائے گا، اور اگر خدا نخواستہ میری اولاد بد کردار ہوئی تو میں بے وقوف ہوں جو اپنی اولاد کی برکرداری کے لیے اسباب چھوڑ کے جاؤں، اپنی اولاد کے گناہوں کے لیے اسباب چھوڑ کر جاؤں۔ آج جو اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، انہیں مال کی تو توجہ ہے، اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس تو جمع کر کے جاتے ہیں، بعد میں اس اولاد نے اسی باپ کی کمائی پر، اسی کے بل بوتے پر عیاشیاں شروع کر دی، فحاشیاں شروع کر دی۔ بتاؤ اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہو یا نہیں، اپنی عقبہ کو برباد کر رہے ہو نہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو نہیں؟ اولاد کی دین کی تربیت بھی ہو تاکہ یہی اولاد تمہارے اس پیسوں سے دین کا کام کرے، آخرت کا کام کرے، تمہارے لیے تو کوئی صدقہ جاریہ کرے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جو 4 سے 6 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر میری اولاد متقی ہوئی اللہ تقوی کی بدولت انہیں روزی دے گا، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے جو تقوی اختیار کرے تنگ راستوں میں راستہ بناؤں گا اور اسے غیب سے روزی دوں گا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میری اولاد بد کردار ہوئی تو میں اپنی اولاد کی بد کرداری کے لیے اسباب چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ مورخ نے پھر آخر میں یہ حسین جملہ بھی لکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز جو اپنی اولاد کے لیے 4 سے 5 درہم چھوڑ کے جا رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ان سے پہلے والا حکمران جو اپنی اولاد کے لیے لاکھوں درہم چھوڑ کے گیا، میں نے اس کی اولاد کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو لاکھوں لاکھوں روپے درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لاکھوں درہم صدقہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ان کے تقوی کی بدولت۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دن غشی طاری ہوئی، کسی نے ان کے سامنے کہہ دیا کچھ کہ آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی ہوگی وہ گھڑی، تو ایسی بے ہوشی طاری ہوئی کہ گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا میں نے اس مدہوشی کے عالم میں عجیب منظر دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے ابو بکر صدیق کو حشر میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں جنت کے دائیں طرف جگہ دے دیتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کو پیش کرتے ہیں، دیکھا کہ 2 فرشتے جب ان کو پیش کرتے ہیں تو اللہ انہیں بھی جنت کے دائیں طرف جگہ دے دیتے ہیں، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کو۔
اب کہا کہ اس کے بعد میری باری آئی اور فرشتوں نے جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا تو میں گھبرا گیا، میرے پسینے چھوٹ گئے کہ میرا کیا ہوگا۔ اللہ نے مجھے بھی کرم مجھ پر کیا کہ مجھے بھی جنت میں دائیں طرف جگہ عطا فرما دی۔ کہا کہ پھر جب فرشتے مجھے لے جانے لگے جنت کی طرف تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ سخت گرمی میں ایک مردار چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے فرشتوں سے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا خود ہی جا کے اس سے پوچھ لو۔ تو جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے کہا اتنے سخت عذاب میں تم پڑا ہوا ہے، کیا جرم ہے تیرا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام حجاج بن یوسف ہے، میں نے دنیا میں جتنے لوگوں کو قتل کیا اس کے بدلے میں اتنی دفعہ مجھے قتل کیا جاتا ہے اور آج میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا، اور آج ہم خواب دیکھ لیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اڑتے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ مقام پہنچا ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح کی بشارتیں دیکھتے تھے تو ان کے اعمال میں مزید ترقی ہوا کرتی تھی، مزید اضافہ ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو، یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو رکھا، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے دنیا زمین کو انصاف سے بھرا پھر بھی ڈرا کرتے تھے کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ آج اسی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی شام کے اندر بشار الاسد اور ایرانی ملیشیا نے مل کر ان کی قبر کی توہین کی، ان کے جسد خاکی کو نکالا، ان کی بیوی کی قبر کی توہین کی اور ان کی قبر کے اندر آگ جلائی۔ مجھے بتاؤ، انسانیت سے گری ہوئی یہ حرکت اور انسانیت سے گری ہوئی یہ نیچ حرکت جس نے اس طبقے کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے نمایاں کر کے دکھایا، کیا بگاڑا تھا تمہارا عمر بن عبدالعزیز نے؟ عمر بن عبدالعزیز تو وہ شخصیت ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بعد پھر بعد کے جو خلفاء آئے تو انہوں نے فدق کے باغ کو اپنی ملکیت میں لیا، تو جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے منصب خلافت پہ بیٹھتے ہی اعلان کیا کہ اس مالے، اس فدق کا مال، باغ فدق کا مال اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے نبی کے زمانے میں تھا، اور نبی کے بعد وہی فیصلہ جو ابو بکر کے زمانے میں تھا اور جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا، اور دوبارہ اس کو وہی اہل بیت اور دیگر مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سنہری یہ فیصلہ، جس میں مشکات شریف کی روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کے پاس آ کے فرماتی ہیں ابا جان اس فدق کے مال میں جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، تو نبی نے فرمایا نہیں، اس کی تقسیم اسی طرح ہوگی جس طرح ہوتی ہے، تمہارا بھی حصہ ہوگا، اہل بیت کا بھی اور دیگر مسلمانوں کا بھی، فقراء کا بھی، اور اسی طریقے سے جو مسافر ہیں ان کا بھی۔ اور یہی فیصلہ بعد میں ابو بکر صدیق نے کیا، یہی فیصلہ عمر نے کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز بطور دلیل اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں اور فرماتے جو فیصلہ نبی، ابو بکر، عمر نے کیا ہے وہی فیصلہ آج عمر بن عبدالعزیز بھی کر رہا ہے۔